والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ آج مجھے جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کا نام ہے نوجوان اور فتنہ ہائے عصر۔ انگریزی میں جو اس کا عنوان قائم کیا گیا ہے وہ یوتھ اینڈ ٹریبولیشن آف آر ایج۔ یہ دو الفاظ عام طور پہ انگریزی میں گفتگوؤں کا موضوع رہتے ہیں، ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز، یعنی ابتلاء اور فتن۔ یہ دو الفاظ ہیں اور یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو موت و حیات کا کارخانہ اس کو وجود بخشا ہے، تو اس کا مقصد یہی فرمایا نا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ وہ تمہیں جانچے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے کہ جو عمل کے اعتبار سے زیادہ خوبصورت ہے۔ عمل کس کا زیادہ خوبصورت ہے، کس کا زیادہ اچھا ہے؟ ہم جس دور میں رہتے ہیں اس میں جو غالب تہذیب ہے، ہر چیز کا معیار وہیں سے متعین ہوتا ہے، خوب و زشت کا، حسن و قبح کا، خیر و شر کا، صحیح و غلط کا معیار وہیں سے آتا ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ کس کا عمل زیادہ خوبصورت ہے، فضیل ابن عیاض علیہ رحمہ سے پوچھا گیا، یہ جو کہا گیا نا کہ ایکم احسن عملا، اس سے کیا مراد ہے، اس کو تھوڑا کھولیے۔ انہوں نے کہا کہ ہونا یہ چاہیے کہ ان یکون عملہ اخلص و اصوب، کہ عمل جو ہے وہ خالص ہو اور ثواب ہو، صاد والا ثواب۔ انہوں نے کہا کہ ذرا اور کھولیے تھوڑا اس کو، اور کہا کہ بھائی خالص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے، اور ثواب کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اب ہمارے لیے جیسے بالکل واضح ہو گیا نا کہ جو بھی چمک دمک ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے مغرب میں، نئے فیشنز ہیں، فیڈز ہیں، گلٹرنگ ایکسٹیریئر ہے، وہ آسن عمل نہیں ہے۔ آسن عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، یعنی اس کی نیت باطنی سطح پہ، موٹیو کیا ہے، اللہ کو خوش کرنا، اور اس عمل کی فارم کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہو۔ تمہارے لیے تو میں نے ضمنی طور پر میں نے کہا نا ابتلاء کا لفظ ہے، پھر فتنہ کا لفظ ہے، ٹریبولیشن جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ایک آیت میں ان دونوں چیزوں کو جوڑ کے بیان کر دیا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں جانچیں گے، کبھی برے حالات سے، کبھی سخت حالات سے، کبھی اچھے حالات سے، کبھی سہولت سے، اور یہ کیا ہوگا؟ فتنتاً، بطور فتنہ ہے، بہت ٹریبولیشن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتحان اور ابتلاء جس میں ہم سب کو ڈالا گیا ہے، جس کو ہمارے ہاں شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تکلیف، جس تکلیف میں ہمیں ڈالا گیا، تکلیف یہاں پین کے معنوں میں نہیں ہے، مطلب مکلف ہونا، گویا اس کے پیکج کا لازمی حصہ ہے فتنے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منقول دعائیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اے اللہ میں تجھ سے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، وہ فتنے بھی کہ جو ظاہر و باہر ہیں، بالکل ویزیبل ہیں، اور وہ بھی کہ جو چھپے ہوئے ہیں۔ تو فتنے گویا ہر دور میں رہے ہیں، لیکن ہم جس دور میں ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے فتنے ہر طرف سے ہماری طرف متوجہ ہیں، اور
ایک تو عنوان یہ تھا فتنہ، اور فتنہ ہائے عصر، عصر کا مطلب ہے زمانہ، وہ دور جس میں ہم رہتے ہیں، اس نے کچھ نئے فتنے پیدا کیے ہیں۔ یعنی ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں لیکن اس کے قالب بدلتے رہتے ہیں۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ نوجوان کا ہے۔ نوجوان زندگی کا، انسانی زندگی کا جو فیز جو جوانی ہوتا ہے، اس کی خاص اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے سورہ کہف میں فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کو بڑھا دیا ان کی ہدایت میں۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، تو جب یہ بات پھیلی کہ بھئی یہ ہو گیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ، تو پھر کہا کہ سمینا فتن، کہ ہم نے ایک نوجوان، ایک لڑکے کو سنا تھا، وہ ان کے بارے میں کہا، کچھ باتیں کرتا تھا الٹی سیدھی، معاذ اللہ، ان کے خیال کے مطابق، یقال ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا۔ پھر نوجوانی کا ایک ماڈل یا جوانی کا ایک ماڈل قرآن مجید میں وہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جس ابتلا میں وہ ڈالے گئے، وہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ 2-3 بڑی آزمائشیں ہیں جس میں وہ ڈالے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے اشخاص، افراد وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سائے میں جگہ دیں گے، وہ دن کے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ ایک ایسا شخص جس کو بہت جاہ والی، منصب والی، کوئی زن بازاری نہیں، بہت اونچے خاندان کی عورت اور خوبصورت عورت، دعوت گناہ دے اور وہ یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، بھئی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اسی حدیث میں ان 7 افراد میں یہ کیٹیگری بھی ہے جس کا تعلق ہمارے عنوان سے ہے کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی بندگی ہی میں پروان چڑھا، اس کی گرومنگ اسی میں ہوئی۔ تو یہ بہرحال ایک پرائم ٹائم ہے اور یہ زندگی کا ایک اہم پورشن ہوتا ہے، اور ایک معروف حدیث ہے، اس کے مختلف ورژنز ہیں، لیکن ایک ورژن میں یہ ہے نا کہ بنی آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اللہ کے سامنے وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ تو اس حدیث کا ایک جو اس کا طرق ہے، ان میں سے ایک میں کیا الفاظ آتے ہیں کہ ان عمرہ فیما افناہ، کہ بھئی ایک تو پوری زندگی کی بابت سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بھئی کہاں فنا کی، اور پھر اگلا سوال کیا ہے وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور پھر خاص طور پہ، حالانکہ آپ دیکھیے کہ اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، یعنی مراد یہ ہے کہ جب عمر کہہ دی تو پوری زندگی آ گئی نا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ جوانی ایک اتنا اہم زندگی کا مرحلہ ہے کہ اس کو الگ سے متعین کر کے اس کے بارے میں ایک الگ سوال ہے کہ بھائی جوانی کہاں گلائی، جوانی کہاں کھپائی۔ تو بہرحال جوانی بہت اہم دور ہے۔ اور اب جو فتنے ہیں، ایک فتنے وہ ہیں کہ جو مغربیت نے پیدا کیے، مغربیت کا مطلب یہ ہے کہ جو غالب تہذیب ہے اس نے پیدا کیے، اور یہ انسانوں کی نفسیات ایسی ہے کہ جو طاقتور تہذیب ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جب طاقت ہوتی ہے تو علم بھی وہ پیدا کر لیتی ہے، تو اس کا ایک روب ہوتا ہے۔ یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تھیری، ظاہر بات ہے یہ تو واقعہ ہے، لیکن اس کو تھیورائز باقاعدہ کیا ابن خلدون علیہ رحمٰن نے، اس کا ذکر کیا اپنے مقدمے میں کہ جو مفتو قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی فاتح قوموں کو امیٹیٹ کرتی ہیں، ان کی نقالی کرتی ہیں۔ تو دیکھیے ایک فتنے وہ ہیں کہ جو مغربیت کا مطلب ہے بالکل واضح طور پہ مغربیت کے فتنے ہیں، کہ مثال کے طور پہ جناب اس میں انٹاکسیکیشنز ہیں، اس کے اندر جناب جنسی معاملات ہیں، اس کے اندر خدا کو چھوڑ دینا ہے، اس کے ہاں جو ہے وہ نماز کو ترج دینا ہے، اور مختلف چیزیں جن کو عام طور پہ ہمارے ہاں جب نوجوانوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور ان کے فتن گنوائے جاتے ہیں تو ان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں آج ان کا تذکرہ نہیں کروں گا۔
وہ بہت اہم ہے اور ان پر گفتگو بہت ہو رہی ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے لوگ اور بہت زیادہ مؤثر لوگ گفتگویں کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو پہلو یہ والا ہو گیا نا جی، ناچ گانا اور رقص اور نشہ اور فلاں اور ڈھیما۔ ایک اور جو ہے آج کل چیز ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی مختلف جو ازمز آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، لبرلزم ہے، مارکسزم ہے، ایگزسٹانشلزم ہے، ہیومنزم ہے، لبرلزم ہے، کیپٹلزم ہے، مارکسزم ہے، تو بھائی ان کو ذرا واضح کیا جائے، ان پر گفتگو کی جائے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان ازمز کی طرف مائل ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ کام بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز اب آج کل فیشن میں ہے، جیسے فیڈز ہوتے ہیں، فیشن اور فیڈ، وہ ایک فیشن، ایک جیسے کیچ ورڈ آج کل بہت چل رہا ہے، وہ ہے آئیڈینٹی، مسلم آئیڈینٹی، کہ جی مسلم آئیڈینٹی کی بات ہونی چاہیے، اور جناب مسلم آئیڈینٹی خطرے میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہت اچھی بات ہے، بہت مناسب بات ہے، لیکن میرا مدعا آج بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذہبی نوجوانوں کے اندر کون سے فتنے پائے جا رہے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا خطرناک پانیوں میں مجھے آج جانا ہے، تو دعا کیجیے گا کہ میں خیریت سے اس میں نکل رہا ہوں، کیونکہ وہ ہمیں جب بھی فتنوں کی بات ہوتی ہے تو جناب وہ ایک پھٹی ہوئی جینز والا اور اسپائک اس نے لگائے ہوئے ہیں، جینز یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، اس نے کانوں میں بندے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ نوجوان ان فتنوں میں ہیں۔ آج کچھ گفتگو کچھ اور لوگوں سے ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی اصل میں فتنہ جدیدیت ہی ہے، یعنی جدیدیت نے صرف آپ کی یعنی یونیورسٹی کو اور مکتب کو اور جناب اسکول کالج یونیورسٹی کو تھوڑی متاثر کیا ہے، اس نے آپ کی مطلب مذہبیت کو بھی متاثر کیا ہے، آپ کی اب ایک لفظ وہ اچھا نہیں ہے، وہ میں آگے اس پہ بات بھی کروں گا، مذہبی فکر اس کو بھی متاثر کیا۔ میں چند باتیں وہ اس وقت ہوا تھا نا، علامہ اقبال نے بہت سخت باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں کہ گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، اس کا تو سانس بھی اپنا نہیں۔ اور کہا کہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ یہ تو وہ مخلوق ہے جو خیال ہوتا ہے کہ لمز میں اور آئی بی اے میں اور جناب این سی اے میں اور بی این یو میں اور فلاں ڈھما میں پائی جاتی ہے، جس کو سی ایس لوئس نے اپنے زمانے میں 1930s میں اس نے کہا کہ بھائی ایک عیسائی آدمی ہے، مفکر آدمی ہے، کہتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور اسکولوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس سے جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے، وہ سی ایس لوئس کہہ رہا ہے کہ ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ٹراؤزرڈ ایپس، بندروں نے پتلونیں پہن لی، یعنی یہ وہ مخلوق، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے 1930s میں، ایک صدی پہلے یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو اور اقبال نے کہا نا کہ عقل و دین نہیں، کہ نوجوانہ تشن لب خالی ایاغ، شستہ رو تاریک جاں روشن دماغ۔ اب اس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، اور جیسے وہ ایک پوری بریڈ ہے نا جس کے بارے میں اکبر نے کہا تھا کہ مشرق میں ولادت پر راضی نہ تھے یہ بندے، چارہ ہی مگر کیا تھا فطرت جو یہاں جن دے۔ اب فطرت نے یہاں جن دی۔ اب اور آگے اکبر نے ایک اور شعر بہت ہی خوبصورت کہا ہے، دو شعر ہیں۔ اے خدا مجھ کو کر دے صاحب لوگ، دور ہوں مجھ سے اس جنم کا روگ، میرا قالب ہو قالب غربی، بھول جاؤں زبان بھی اپنی، رنگ چہرے کا میرے جائے بدل، کروں ایجاد میں بھی توپ و رائفل۔ آخری شعر سنیے۔ سو کے اٹھوں جو آج صبح کو میں، سو کے اٹھوں جو آج صبح کو میں، لوگ سمجھیں کہ لاٹ صاحب ہیں۔ اب یہ بھی ہے، لوگ موجود ہیں اور بہت ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی جو لوگ ہیں، ظاہر بات ہے یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ان کی بھی فکر کرنی ہے، کوئی حقارت کوئی نفرت نہیں ہے۔ میں ایک حدیث بہت خوبصورت ہے، امام مالک کی بلاغات میں سے ہے، یہ موطا میں ہے، کہ انہوں نے نقل کیا کہ سیدنا مسیح نے یہ فرمایا، کہتے لا تنظروا فی ذنوب الناس کأنکم ارباب،
دیکھو لوگوں کے گناہوں کو ایسے نہ دیکھا کرو جیسے تم خدا ہو. وانظروا فی ذنوبکم کأنکم عبید، ان کے گناہوں کو ایسے دیکھو جیسے تم ایک ناقص بندے ہو. یعنی حکارت نہیں، نفرت نہیں. وہ یعنی میں جس بریڈ کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، مطلب میسمرائزڈ ہیں، کنڈیشنڈ ہیں. اور وہ جو مطلب مذہبی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ فالس کانشیسنس کا شکار ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فالس کانشیسنس کے شکار. تو کہا کہ بھئی نہیں، خدا کی طرح نہ دیکھو بلکہ بندوں کی طرح دیکھو. اور کیا اچھا جملہ فرمایا کہ فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلَىٰ وَمُعَافٍ. وہی جو لفظ ہے، لوگ دو طرح کے ہیں بھائی، ایک ابتلا میں پڑے ہوئے ہیں، آزمائش میں، اور ایک عافیت میں ہے. دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. یعنی ہم اگر اپنی اس میں بات کریں جن کو اللہ نے اپنی بندگی کی ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ کوئی توفیق دے رکھی ہے، وہ الحمدللہ معافن ہے، چاہے کتنی ہی مشکل میں ہوں. اور جو اللہ کی بندگی سے محجوب ہیں وہ مبتلا ہیں. تو کہا کہ بھئی لوگ یا تو مبتلا ہیں یا عافیت میں ہیں. فارحموا اہل البلا، اہل بلا پہ رحم کرو. رحمت کا معاملہ، شفقت کا. وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ، اور اگر عافیت اللہ نے دی ہے اس پہ اللہ کی حمد کرو، اللہ کو شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی بات ہے کہ بھئی اللہ نے جو ہے بندگی کی توفیق دی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ میں نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے اور جن فتنوں کا ذکر ہوتا ہے. لیکن میں نے اس کی دوسری گفتگو کرنی ہے. اور وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. یہ وہ پہلی کیٹیگری ہے. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ مذہبیت کی جو ایک رو چلی ہوئی ہے اس سے اللہ کی بندگی میں اضافہ ہوگا، خیر میں اضافہ ہوگا. لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلے بھی ہیں. ان مسئلوں پہ آج ذرا بات کرنی ہے. اور ایک جو بنیادی طور پہ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ زندگی گزارنے کے دو منہج ہیں. ایک منہج کیا ہے کہ زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ بساز. زمانہ تم سے سازگاری نہیں کر رہا، تم زمانے سے سازگاری کر دو. یہ وہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو بہہ گئے اس میں. دوسرا کیا ہے، زمانہ بات نہ سازد تو با زمانہ ستیز، کہ زمانہ تم سے اگر سازگاری نہیں کر رہا تو تم زمانے سے لڑو. اب الحمدللہ اس ملک میں لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جو مختلف شخصیات کے اثر سے جو ہے وہ اب جیسے ایسے لگتا ہے کہ ان کے لیے ان کے اندر ایک ذیل پیدا ہوئی ہے، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، ان کے اندر ایک، اس کو قیام کہتے ہیں نا، قیام کرنا. تو وہ قیام کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوئی ہے. لیکن ان میں جو ایک بہت بنیادی بات ہے، جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک مظہر ہے، ایک فینومینن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے طبقہ علماء سے ایک بیزاری، کم درجے میں لا تعلقی. مطلب آپ سمجھ لیں ایک اسپیکٹرم سا ہے، لا تعلقی، بیزاری، اور کچھ جگہوں پہ نفرت اور حکارت. یہ پھیل رہی ہے، یہ ان نوجوانوں میں پھیل رہی ہے جو کچھ نئے نئے لوگوں کی فکر میں آ کر بظاہر دین کی بڑی فکر کر رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں. لیکن ان میں ایک مرض یہ پیدا ہو گیا ہے کہ علماء اور اہل مذہب اور دینی جماعتوں اور تحریکوں جو آلریڈی دین کے خدام ہیں ان سے ایک وحشت ان کے اندر پیدا ہو گئی. اچھا، علماء پہ ظاہری بات ہے کہ بھائی زوال اگر آیا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ زوال سے کوئی طبقہ بچ گیا ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں علماء سو موجود نہیں ہے تو پھر مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ نص کے بھی خلاف ہے. بات ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ طبقہ علماء میں کالی بھیڑیں نہ ہوں، ان میں 2 نمبر لوگ نہ ہوں ہیں، اور مطلب پچھلے کچھ عرصے میں بڑھتے جا رہے ہیں. یہ بات اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. اچھا، کچھ شکایتیں ہیں بڑی بڑی، مثال کے طور پہ وہ ہم ایسے طالب علموں کو بھی کبھی کبھی ہوتی ہیں اور ادب سے سامنے رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں 3-4 مسئلے بتاتا ہوں جو شکایت ہے. ایک شکایت کیا ہے کہ یہ
ان کو یعنی فرقہ واریت، ایک تو جن ہے نا فرقہ واریت کا، ایک فرقہ واریت ہے بہت زیادہ ہے، فرقہ واریت ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تکفیر ہو رہی ہے، اور اس کو بھی بہت زیادہ میگنیفائی کیا جا رہا ہے، اس کو بھی آگمنٹ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ، تو فرقہ واریت۔ نمبر دو کہ بھائی ان کی کوئی حالات کے نبض پہ نا ان کا ہاتھ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اپنے جناب مسجدوں میں اور خانقاہوں میں اور گوشوں میں اور زاویوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے جناب مین سٹریم میں ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ دوسرا بڑا مسئلہ۔ تیسرا ہے کہ چلیں جہاں لگتا ہے کہ بھائی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ ڈکشن نہیں ہے جی، ان کے پاس وہ اسلوب نہیں ہے، ان کے پاس وہ زبان و بیان نہیں ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات، یعنی جس طرح پہلی بات فرقہ واریت ہے، تو اب اگلی آخری بات کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ غلبہ دین وغیرہ کے قائل نہیں ہیں، اقامت دین ان کا موضوع نہیں ہے، اور دین کا اور انقلاب وغیرہ اور خلافت وغیرہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں مگن ہے، اور امت جو ہے پٹ رہی ہے، مر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، دین ختم ہو رہا ہے، فلاں ٹماں۔ آپ سمجھ رہے نا، یہ چار باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ فرقہ واریت، دوسری بات ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں ان کو، تیسری بات یہ ہے کہ جو بولتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی لینا دینا غلبہ دین سے نہیں، یہ تحفظ دین پہ بس لگے ہوئے ہیں، بس مدرسہ مسجد بس وہ چلتی رہے تو بس ٹھیک ہے۔ یہ چار بڑے اعتراضات ہیں، اور اس میں کہیں کہیں جزوی صداقت بھی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہے بات، اس میں کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی بیچ بیچ میں صداقت بھی ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو سکینڈلائزیشن ہے اس کی یہ اور بھی کہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ چار بنیادیں، اور بیزاری اور لا تعلقی کی بھی گویا یہ چار بنیادیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں 9-10 نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں مختصر وقت میں، کہ اس سارے میں جو اس وقت ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ نوجوان موبلائز ہو رہے ہیں، نوجوانوں کو مختلف دعوتیں دی جا رہی ہیں، اس میں مسئلے کیا ہیں، یعنی میں اس کو پرابلمٹائز کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے، وہ ہے جوانی کی جیسے پوجا اور پیری یا بڑھاپے کی تنقیس۔ یہ بابے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان سے کچھ نہیں ہوگا، نوجوان کی عادت چاہیے، نوجوان چاہیے۔ ابھی وہ اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا، مجھے بھی اس میں بلایا، تو علامہ اقبال کا وہ اس لیے مجھے لگا کہ وہ قرآن اور نوجوان وہاں عنوان تھا، تو میں ذہن سے وہ نکل گیا، تو وہ اس میں اس سر عنوان جو انہوں نے سب ٹائٹل بنایا تھا نا اس سیمینار کا، وہ کیا تھا کہ کیا تھا بھلا پہلا مصرع میں بھول رہا ہوں، کہ ہاں، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور پیر سے مراد یہاں پیر صاحب جو ہے فلانا شریف نہیں ہے، پیر سے مراد یہاں پہ بڑا بزرگ آدمی، ٹھیک ہے، جو شیخ جس کو عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں پیر کہتے ہیں، کہ بھائی جوان جو ہے نا وہ ان کو چاہیے کہ یہ جو بابے ہیں یہ بڈھے ہیں یہ تو اب فارغ ہو گئے، تو اب جو ہے وہ نوجوانوں کا دور ہے، ان کو آگے جانا ہے۔ تو یہ جو ایک ہے نا کہ ایک کلٹ آف یوتھ یا ایک ورشپ آف یوتھ جو مغرب میں ہو رہی ہے، وہ ہمارے یہاں بھی پیدا ہو گئی، جوانی اور جوانی کو جو ہے اور خاص طریقے سے جو ہے وہ کرنا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی علامہ اقبال کا یہ مصرع شعری اعتبار سے تو ٹھیک ہے، وزن میں ہے، لیکن نظری طور پہ غلط ہے، نظری طور پہ غلط ہے۔ جوانوں کا یعنی پیروں کو ہی جوانوں کا استاد ہونا چاہیے، اس کو الٹا دیں گے تو خرابی آئے گی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ بھئی آپ دیکھیے کہ 40 سال کی عمر ہے، خود قرآن مجید نے بتایا کہ بھئی ایک تو پیوبرٹی ایڈولیسنس ہوتا ہے نا، ایک خاص فزیکل بلوغت ہوتی ہے، اور ایک سائیکک بلوغت ہوتی ہے، وہ تو 40 سال میں آتی ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، سیدنا مسیح کو چھوڑ دیجئے، سیدنا یحییٰ کو چھوڑ دیں، باقی سب کو خیال یہی ہے کہ 40 برس کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر کی ایک اہمیت ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت جو ہے وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیے بڑے ہر طرح کے ہوتے ہیں، بڑا جو ہے وہ علم و فضل میں بھی ہوتا ہے، بڑا تقویٰ اور عبادت میں بھی ہوتا ہے، اور بڑا سن میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی کسی کی تعظیم کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ آدمی آپ سے عمر میں بڑا ہے، خلاص، بس باقی چھوڑ دیں اس بات، پیریڈ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پیریڈ، ختم، اور کسی بات کی ضرورت نہیں۔
تو اور پیغمبر نے اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ایک جملے میں ارشاد فرما دیا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحمت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا ولم یعرف حق کا کبیرنا، جو ہمارے بڑے کے حق کو نہ پہچانے۔ تو بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، اور یہ معاف کیجیے گا قیامت کی نشانیاں ہے کہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، ان یلتمس العلم عند الاصاغر، کہا کہ اصاغر سے علم حاصل کرنا، اصاغر سے علم لینا۔ اب اصاغر کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اصاغر کون ہے؟ اہل البدع۔ چھوٹے کون ہیں؟ فرومایہ کون ہیں؟ اہل بدعت ہیں، چاہے وہ عمر میں بڑے، یعنی نظام ہو یا عبد الجبار معتزلی ہوں یا اور کوئی حشویہ اور جہمیہ کے جو ہے جہاں ابن صفوان ہو، چاہے وہ 50 سال کا بھی بڈھا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اصاغر میں سے ہے، چونکہ وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ تو ایک اصاغر کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اہل بدعت میں سے ہے وہ اصاغر میں سے ہے، چاہے عمر اس کی 70 سال ہے یا 60 سال۔ پھر ایک بڑی اچھی بات عبداللہ ابن مسعود نے فرمائی، کہتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم وعن علمائہم وامنائہم۔ بھائی لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ علم حاصل کریں اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، اور ان لوگوں سے جو مأمون ہوں۔ وَإِذَا أَخَذُوا مِنْ أَصَاغِرِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا، اور جب وہ اس کو حاصل کرنے لگیں گے اپنے چھوٹوں اور برے لوگوں سے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہاں امنا کا لفظ بھی بہت اہم ہے۔ بھائی یہ صاحب کون ہیں؟ یہ جو ایک دم یوٹیوب پہ آنا شروع ہو گئے، کون صاحب ہیں؟ کدھر سے آئے؟ کیا شجرہ ہے ان کا؟ کیا بیچتے ہیں؟ کیا پڑھا ہے؟ کس سے سیکھا ہے؟ کچھ پتہ نہیں، بس ایچ ڈی کیمرہ ہو، خوبصورت ہو، اور یہاں وہاں کی باتیں جوڑ جاڑ کے گپ شپ کر کے جو ہے کچھ انگریزی کے الفاظ اور کچھ ڈال ڈول کے ایک حلیم بنا کے بیچ رہے ہیں۔ کون ہے بھائی؟ اس کو کوئی پتہ ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے؟ بھائی کدھر رہتا ہے؟ کہاں ہے؟ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا؟ اس کے والدین کون ہیں؟ والدین کی اس کے بارے میں رائے کون ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں، امنا بھائی نہیں۔ تو یہ اس پہ غور کرنا چاہیے نا ان باتوں پہ، کہ بس جو بھی آدمی آئے، جو آواز لگائے، بس نکل پڑے ہم، اور بس جی ایک عجیب بات ڈھونڈ لی ہے، وہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ ضروری ہے دیکھنا کہ بھئی کون بات کرتا ہے۔ صرف یہ اہم نہیں ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں فَأَمَّا صَغِيرٌ يُؤَدِّي إِلَىٰ كَبِيرِهِمْ فَهُوَ كَبِيرٌ، وہ چھوٹا جو بڑوں تک پہنچائے وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بڑا ہے۔ سبحان اللہ، واضح ہو گئی نا بات۔ ایک آدمی ہے وہ آپ کو پوری روایت سے کاٹ رہا ہے، کہتے دیکھو مجھے، دیکھو مجھے، ادھر توجہ کریں، میں ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس میں ہی ہوں، ٹھیک ہے، اور باقی سب فارغ۔ میں ابھی عرض کر کے بتاؤں گا آپ کو کہ یہ سب کہا جا رہا ہے اس وقت، میں یہ افسانے نہیں سنا رہا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ہے کہ باقی سب کو ڈسکریڈٹ کر دو، اور اس کے بعد پھر جو آل فال منہ میں آتا ہے وہ بولی جاؤ۔ تو نہیں، کوئی چھوٹا ہے، 15 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، وہ اپنے بڑوں سے جوڑ رہا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بڑا ہے۔ اسی طرح فرمایا سیدنا عمر نے کہ الا وان الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرهم ولم یقم الصغیر علی الکبیر فاذا قام الصغیر علی الکبیر فقد ہلک۔ اگر چھوٹے بڑوں پہ مسلط ہو گئے نا تو یہ ہو گئی خرابی، یعنی چھوٹے بڑوں کے نگران بن گئے۔ اور کہتے ہیں کہ بھائی اگر بڑے چھوٹوں کے نگران ہیں، وہ ان پر ان کے آپ سمجھ لیں کہ قائم ہیں ان پر، تو پھر یہ بات ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ جوانی اور جوانی کی پوجا اور نوجوانی کا بہت زیادہ ڈھول پیٹنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اکبر نے کہا تھا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ اور آگے اکبر ہی نے کہا تھا، بڑا اچھا شعر ہے یہ، کہتے ہیں بوڑھوں نے پہلے لڑکوں کو خود ہی کھیل بنایا، بوڑھوں نے پہلے لڑکوں کو
خود ہی کھیل بنایا، ان کی نظر میں آپ ہی اب کھیل ہو گئے۔ تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں آگے پڑھنا ہے، تمہیں انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں وہ کرنا ہے، تمہیں فلاں کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، یعنی کھیل بنایا نا ان کو۔ اب وہ ان کو سناتے ہیں کہ آپ کو کیا بتا، آپ کیا جانتے ہیں۔ یعنی یہ اکبر اس زمانے میں کہہ رہے ہیں جب انگریز آ گیا ہے اور تبدیلی آ رہی ہے، نئی روشنی آ رہی ہے، کہا کہ اس وقت ان کو لگا کہ بھئی اب روزگار کے لیے تو ضروری ہے ایک معزز پیٹ، تم اس کو کہو۔ علی گڑھ کے بارے میں اکبر نے کہا نا کہ معزز پیٹ ہے یہ، تو معزز پیٹ کے حوالے جب آپ کریں گے تو یہی کردار پیدا ہوگا نا، پھر آپ روتے کیوں ہیں۔ سر سید خود روتے رہے اپنے بیٹوں کی جو ہے وہ کاروائیاں دیکھ کے، گھر سے نکال دیا بیٹے نے، بیٹا جو ہے وہ اور ہر طرح کے رذائل میں جو ہے پڑ گیا، بعد میں روتے رہے نا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے آپ نے جو ہے خود ان کو کھیل بنایا، خود ان کو باہر بھیجا ولایت، اور پھر جب آپ ان کی نگاہ میں اب آپ کھیل ہو گئے تو آپ روتے کیوں ہیں، یہ آپ ہی کا دکھایا ہوا کھیل۔ اور کہتے ہیں اکبر کے تعلیم ہے اس دور کی کہ ایک دام بلا ہے، اے کاش کہ اس عہد میں ہم باپ نہ ہوتے۔ یہ اکبر اس وقت کہہ رہے ہیں۔ آج آپ سوچئے، مطلب کوئی دن نہیں جاتا ہمارے پاس مائیں فون آ رہے ہیں باہر ہیں، اس وقت لگتا ہے زندگی موت کا مسئلہ ہے، اور ٹھیک بات ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ بچوں کا کیا کرنا ہے، کیا کریں، کہاں بھیجیں، کن کے حوالے کریں۔ یہ تو قتل گاہیں ہیں، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو یہ جو جگہ جگہ گلی محلے میں جو ہے وہ انگریزی ناموں سے اسکول کھلے ہوئے ہیں، یہ قتل گاہیں ہیں، یہ غارت گرے دین ہیں، اور لوگ اب پریشان ہیں، کیا کریں۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ جوانی کی جو پوجا کا رویہ ہے اور بڑھاپے کی تذلیل کا رویہ ہے، یہ غیر دینی ہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مذہبی نوجوانوں میں پیدا ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں ان سے کر رہا ہوں۔ اس وقت یہاں پہ وہی جو بندے والی سرکار ہے وہ اس وقت مقصود نہیں ہے، بندے والی سرکار نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اب بڑے مذہبی ہیں، اور جناب زیادہ تر ٹیکنوکریٹس ہیں، اور مطلب ٹیکنوکریٹس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پا رہے ہیں، کوئی ایم بی اے کر رہا ہے، کوئی جناب انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، کوئی میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے، کوئی اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اور بریڈ اور بڑی فریش ہے، اور بڑی بظاہر جو ہے وہ سمجھدار بھی ہے۔ نمبر 2 کہ ایک اور چیز جو ہے جو بیان کرتے ہیں ہمارے علماء بھی، کہ استناد ہے یا انفراد ہے، استناد ہے یا انفراد۔ یہ جو دور ہے یہ نوولٹی کا دور ہے، نئی نئی باتیں نکالنی ہیں، نئی نئی باتیں کرنی ہیں۔ اب آپ کو کوئی بھی، آپ ظاہر بات ہے کہ شو بز جو ریلیجس شو بز ہے اس میں اگر آپ کو کیریئر بنانا ہے تو عام جیسے مولویوں جیسی باتیں کریں گے تو کون سنے گا؟ تو آپ کو کوئی نہ کوئی نیا نکتہ نکالنا ہے، کوئی اپچ نکالنی ہے، کوئی ایسا کوئی انداز، کوئی چیز ایسی نکالنی ہے کہ جس میں لوگ اٹریکشن ہو، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ویوز بڑھیں۔ اور جناب کیونکہ اب تو وہ کئی سال پہلے ایک کتاب چھپی تھی، اس کا نام تھا کہ دا میٹافرز وی لیو بائی، دا میٹافرز وی لیو بائی۔ تو کچھ میٹافرز ہیں جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو دور ہے اس میں صورتحال کیا ہے کہ الگوریدمز وی لیو بائی، اس وقت یہ دور جو ہے وہ الگوریدم سے گورن ہو رہا ہے۔ نمبر دیکھتے ہیں، یعنی آپ کو کسی مولوی صاحب کو بھی سننا ہے نا تو پہلے آپ دیکھیں گے ویوز کتنے ہیں، یہ اس سے پتہ لگے گا کہ بھئی یہ صاحب اتنا وقت میں ضائع کروں، مولوی صاحب پہ کروں کہ نہ کروں۔ تو یہ تو بور ہی کریں گے نا، پتہ لگا 250 بندے نے دیکھا ہے ان کو، تو بھئی یہ ہو بھی گئے 2 مہینے بھی ہو گئے، اب کاہے کو میں وقت ضائع کروں۔ تو بھائی مطلب کوئی ایسا کنٹینٹ ہو جو جاذب نظر بھی ہو اور جو انٹرٹینمنٹ والا بھی ہو، ٹھیک ہے، تو تاکہ بھئی چلو میرا وقت بھی تو بہت قیمتی ہے نا۔ تو میں نہیں کچھ بھی کر لیں، مطلب کوئی گانا ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی میم ہے، کوئی کارٹون ہے، اور کوئی مذہبی کنٹینٹ ہے، سب سے پہلے نگاہ اس پہ جاتی ہے کہ نمبر کیا ہے نیچے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا۔ تو بہرحال وہ اب مجھے وہ روایتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے الاسناد من الدین، اسناد دین میں سے ہیں، فلولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اسناد دین میں سے ہے، اگر اسناد نہ ہوتی تو جو آدمی چاہتا جو چاہے کہہ دیتا۔ اور ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون عنہ، یہ علم دین ہے، بھائی دیکھ لو کس سے لے رہے ہو۔ دین میں یہ بہت اہم ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، متکلم۔ کلام کا سب سے بڑا کانٹینٹ متکلم ہوتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا کانٹینٹ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، خلاص۔ یعنی آپ کے سامنے ایک جملہ بولا جائے
آپ کہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، عجیب سی بات ہے، کوئی ہلکی سی بھائی آیا تھا قرآن مجید کے، ایک دم آدمی کو کانپنے لگتا ہے، نہیں بھائی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، کوئی بات کہی نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یا مطلب میں بالکل عام سطح پہ آ جائیں، کوئی شعر آپ کے سامنے پڑھا گیا اور آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شعر ہے، کیا کمال ہے، کیا عارفانہ بات کہہ دی، وہ کسی نے بتایا بھائی یہ جو ہے نا یہ تہذیب حافی کا شعر ہے، تو ایک دم توبہ کر لے گا، استغفر اللہ یار، میں اللہ معاف کر دے کہ میں نے مطلب پتہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی شعر پڑھا جائے اور آپ کے کیا بیکار شعر ہے، لغو شعر ہے، وہ بتایا میر کا شعر ہے، تو ایک دم آدمی توبہ کرتا ہے، نہیں بھائی نہیں، مجھے غور کرنا چاہیے، مطلب میں اپنے اوپر شبہ کروں گا کہ نہیں یار میں اس کا مطلب ہے مجھے دیکھنا پڑے گا یار، میر کا شعر ہے تو ہلکی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ متکلم کون ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ کلام کا کیا وزن ہے۔ تو یہ بات کہ کون کہہ رہا ہے، یہ بات اہم ہے، اور پھر وہی بات کہ سند کیا ہے، کہاں سے بات شروع ہوگی، کدھر جائے گی۔ ہمارے مخدوم مربی ہے مولانا الطاف الرحمن عباسی صاحب، وہ ہمارے یہاں ایک مجلس میں تشریف لائے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں مدرسے میں ہوتا ہے دورہ بخاری، ختم بخاری ہوتا ہے، تو اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے مدرسے کے بچوں سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم لوگ جو جہاں بیٹھے ہوئے ہو طالب علم ہو، تمہارے اوپر کچھ اور طالب علم ہوتے 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 یہ چین کہاں جائے گی، ختم کہاں ہوگی، صحابہ پر۔ اور یہ دیکھو تمہارے استاد ہیں، ان کے استاد، یہ کہاں جا کے ختم ہوگی، محمد رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے بات کہ بھائی یہ پڑھنے والے ان کی بھی ایک روایت ہے، پڑھانے والے ان کی بھی روایت ہے۔ اکبر نے کیا اچھا شعر کہا تھا کہ ایک برگ گل کہے گا کہ ہم گل کے جزو ہیں، ایک برگ گل کہے گا کہ ہم گل کے جزو ہیں، تم خود کو کیا کہو گے، کس کل کے جزو ہیں۔ بھائی کوئی مجھ سے پوچھے بھائی یہ ٹوپی کہاں سے آئی، یہ داڑھی کہاں سے آئی، تو میں کوئی نہ کوئی بات بنا لوں گا نا۔ کوئی مجھ سے پوچھے تم نے بال کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ بالی پہنی ہوئی ہے، جو پینٹ پھاڑی ہوئی ہے، یہ ٹوپی الٹی پہنی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، کیا بتاؤ گے؟ سوال ہے نا یہ، میرے پاس تو کوئی جواب ہے نا، کسی کو پسند آئے نہ آئے میں بتا دوں گا یہ کہاں سے آئی ہے، یہ پگڑی کہاں سے آئی، یہ ٹوپی کہاں سے آئی، یہ داڑھی کہاں سے آئی۔ آپ کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے کسی کو؟ یعنی بتاتے ہوئے بھی شرم آئے گی نا کہ کہاں سے میں نے یہ سب لیا ہے۔ تو یہ بات کہ بھائی آپ کدھر سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ بات اہم ہے۔ تو میں نے دو باتیں بھی عرض کی، پہلی بات یہ ہے کہ بھائی جوانی کی جو پوجا ہے اور بڑھاپے کی تنقیص ہے۔ نمبر دو میں نے عرض کیا ہے کہ استناد بہت اہم ہے، نئی نئی باتیں نکالنا، نئے نئے جو ہے وہ نکتے نکالنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر تین کہ گفتگو بہت ہو رہی ہے، بھائی اٹھو 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 اٹھو، کام کرو کام کرو، بس اب جو ہے ان سے کچھ نہیں ہونا، مولویوں سے کچھ نہیں ہونا، مذہبی جماعتوں سے کچھ نہیں ہونا، تم کھڑے ہو، بس تم نے کرنا ہے، اور حرکت 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 حرکت، قیام کرو قیام کرو۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی ہر موقع پہ ہر جگہ پر قیام اور حرکت ضروری نہیں ہوتا، یعنی ہر جگہ پر ایکٹیویٹی یا ایکٹیویزم ضروری نہیں ہوتا، کچھ جگہوں پہ پیسیوزم ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ایک رخ ہے نا، کبھی یہ بھی تو بتائیں نا لوگوں کو۔ یہ پیغمبر نے کہا کہ ایک فتنہ ہوگا کہ اس میں دوڑنے والے سے بہتر جو ہے وہ چلنے والا، چلنے والے سے بہتر کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے سے بہتر بیٹھا ہوا، بیٹھے ہوئے سے بہتر لیٹا ہوا۔ تو بھائی ان ایکٹیویٹی بھی تو کوئی چیز ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیسیفزم جس کو کہتے ہیں، بعض اوقات فتنوں میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو ماڈرن ویسٹرن مین ہے یہ ایجیٹیٹو سیلف ہے، ایجیٹیشنل موڈ میں ہوتا ہے ہر وقت، جبکہ آپ دیکھیں اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، ان کا تو یہ ہے کہ سیرینٹی، ٹرینکولیٹی، اطمینان۔ اذان سنو، بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر وقت ہر جگہ پہ سعی اور حرکت ضروری نہیں ہوتی۔ آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیے، سنن نبی داؤد میں کتاب الفتن اگر آپ دیکھیں تو اس کے کچھ عنوانات میں نے نوٹ کیے تھے۔ ایک ترجمۃ الباب کیا ہے، باب فی النہی عن السعی فی الفتنہ، کہ فتنے میں سعی سے منع کیا گیا، بھاگ دوڑ سے منع کیا گیا۔ مشہور روایتیں، کونوا احلاس بیوتکم، اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، بس اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو۔ اور پھر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اتنی زیادہ آوازیں ہوتی ہیں، دیکھیں ایک آوازیں ہیں کہ جو مثال کے طور پہ میں نے کہا نا کہ ایک لبرلزم ہے، کہ ہیومنزم ہے، ایک مارکسزم ہے، اور ایک آوازیں ہیں جو مذہبی اس میں سے آ رہی ہیں نا، وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت وہ وقت آ گیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی کبھی آ سکتا ہے جو مختلف دوروں میں اچھا یہ جو حالات ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہوتا کہ ون ٹائم ایونٹ ہے، یہ پیریوڈیکلی ہو سکتے ہیں۔
یعنی آپ سمجھ رہے ہیں صحابہ کے دور میں بھی آ گیا یہ دور، تاتاریوں کے دور میں بھی یہ دور آ گیا، ہمارے قریب میں شامیوں پر آ چکا تھا، جہاں شروع ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ایک موقع پہ، اعتزل الفرق کلھا، تمام گروہوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بائی پارٹیزان ہونا ضروری ہے، نہیں، اس زمانے میں لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں بھائی ہم پہ حق واضح نہیں ہو رہا۔ ایک دور ایسا بھی آ سکتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی اپنے جلیس سے بھی مامون نہیں ہوگا۔ یہ جو ساتھ بندہ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ ہم سنتے تھے قذافی کے دور میں اور یہاں وہاں، یعنی باپ بیٹا بھی آپس میں گفتگو کرتے تھے تو یہ سوچتے تھے کہیں ان میں سے ہم میں سے کوئی ایک ایجنٹ تو نہیں ہے سرکار کا۔ نہیں، ایسا دور بھی تو ہوتا ہے، اور آج بھی کئی ممالک میں ہے اس وقت بھی ایسی صورتحال کہ بھئی پتہ ہی نہیں ہے، گھر سے ہی بندہ ہی پکڑوا دے آپ کو کہ تھوڑی سی ہلکی سی بات کر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور پیغمبر نے ایسے دور کے بارے میں کہا تھا کہ بھئی وہ کہ اپنی جو ہے وہ کوئی پتھر پہ مار دو، اپنی تلوار کو توڑ دو۔ ان کو ایک صاحب کو گئے ترغیب دلانے، بھئی یہاں پہ تم یہاں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ اتنے اہم معاملات چل رہے ہیں، تو آؤ۔ تو وہ اندر سے نکال کے لے کر ایک لکڑی کی تلوار نکال کے لے کر آ گئے۔ یہ تو پیغمبر نے کہا تھا کہ تلوار توڑ دینا، میں توڑ دیا، یہ سمبولک، یہ لکڑی کی تلوار ہے۔ اور ایسے حالات بھی ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ بھئی کوئی بندہ، تم نے نہیں جانا، تم نے نہیں جانا، تم نے پڑھنا ہی نہیں اس میں۔ اچھا جی کیا کیجئے اگر گھر میں آ جائے؟ تلوار مارنے لگے، کہا کہ گردن پیش کر دو، کہا کن کا خیر ابنی آدم، آدم کے دونوں بیٹوں میں سے بہتر بیٹے بن جاؤ، حابیل بن جاؤ۔ اور پیغمبر نے کہا کہ وہ تبو باسمی و اسمی کا فتکون من اصحاب النار۔ ایسے بھی تو حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ بہر صورت جناب ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت نہیں۔ اور ایک کیا ہے مثال کے طور پہ عنوان، فی کف اللسان، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے فتنے آئیں گے، اشراف اللسان فیہا کوقوع السیف، ایسے فتنے ہوں گے کہ جس میں تلوار چلانے سے زیادہ زبان چلانا فتنے میں انسان کو ڈالے گا۔ آج یہی ہے نا، ہر آدمی نے بولنا ہے، ہر آدمی نے بات کرنی ہے، ہر آدمی نے گفتگو کرنی۔ تو بہرحال، اور پھر اس میں چونکہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں مذہبی نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت، کہ یہ جو ایک شوق چڑھ گیا ہے کہ جناب الحاد سے مقابلہ کرنا ہے، یہ لبرل سے بھڑنا ہے، مارکسسٹوں کی طبیعت صاف کرنی ہے، ہیومنسٹوں سے مناظرے کرنے ہیں۔ بھئی تم ہو کون؟ تمہیں الف بے پتہ ہے اپنے دین کی روایت کی؟ نہ تمہیں ہیومنزم کا پتہ، نہ تمہیں اسلام کا پتہ، تم کس بات کے سائبر مجاہد بن کے سامنے آ گئے؟ تم کہاں کی مولی ہو جو تم جو ہے کی بورڈ واریر بن کے سامنے آ گئے؟ اور میں معذرت سے عرض کر دوں، سینکڑوں نوجوان ہیں جو اس کام میں پڑے، مطلب ہزاروں پڑے ہوں گے، سینکڑوں ملحد ہو گئے۔ بھائی میں لوگوں سے کہتا ہوں میری اتنی عمر ہو گئی، مجھے آج بھی کوئی ماں کہتی ہے نا میرا بیٹا جو ہے وہ کھسک گیا ہے، اس کا یہ ہو گیا، مطلب میں آخری حد تک کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے نہ ملوں یا اس سے بات نہ کروں۔ مجھے ڈر لگتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی، یہ لگتا ہے کہ میں قائل نہیں کر پاؤں گا تو بلا اور مایوس ہوگا کہ بھائی ایک اور مولوی کو بچھاڑ دیا۔ وہ چونکہ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا نا، وہ ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی غلط فہمی کا شکار تھوڑی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا شوق ہو گیا کہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی دلائل ہیں وہ کاٹ دیں گے تو لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ بھائی نہیں بھائی، مسئلہ جو ہے وہ شبہات کا بہت کم ہے، شہوات کا ہے اصل میں، اور وہ اتنی للک ہے دنیا کی، اتنی چمک دمک ہے، اور اتنی جناب مزے کرا دیے ہیں آپ کو اس اسمارٹ فون نے۔ اب آپ جو مرضی ان کو یہاں وہاں سے کوئی باتیں جوڑ کے وہ کر لیتے ہیں بھیڑنے کے لیے، ورنہ تو کوئی۔ اب میں وہ حدیث سناتا ہوں آپ کو، پیغمبر نے کیا کہا، من سمع الدجال فلینہ عنہ، جو دجال کے بارے میں سنے نا کہ دجال آ گیا ہے، اس سے پرے رہے، اس سے دور رہے۔ فواللہ ان الرجل لیأتی وهو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات، ایک آدمی اس کے پاس جائے گا، خیال کرے گا تو میں تو بڑا مومن ہوں، اور پھر جا کر اس کی شبہات کا پیروکار ہو جائے گا۔ یہ آج ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا لوگوں کو کہیں کہ بھائی بریک لگاؤ، اپنا آپ سنبھالو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، علماء سے جڑو، اہل اللہ سے جڑو، ان کی صحبت میں بیٹھو، چھوڑو ان کاموں کو۔ تمہیں کس نے یہ دے دیا ہے اتھارٹی کہ تم لوگوں سے مناظرے کرتے پھرو اور لوگوں سے گفتگو کرتے رہو؟ تو یہ ضرورت ہے۔ اگلی چیز کیا ہے، وہ ایک اور چیز ہے، اور وہ ایک بائنری آج کل ایک مختلف لوگ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، تزکیہ اور اقامت دین، اس کو انہوں نے بڑھا دیا آپس میں۔ بھائی علماء تو تزکیے کے فیز میں ہیں اور لگے ہوئے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن اقامت دین نہیں۔ اب ایک صاحب ہے وہ بار بار لفظ اقامت دین نہیں ہو رہی، اقامت دین، بھائی تم لفظ تم سے صحیح بولا نہیں جاتا، اور تم مفکر اعظم بن گئے ہو،
عجیب عجیب تماشے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنے کو ہم زندہ تھے۔ وہ اکبر ہی نے کہا تھا نا کہ گورنمنٹ کی خیر اب یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ اب مفکر اعظم بنے ہوئے ہیں، امت کو پروگرام دے رہے ہیں کہ جی امت نے اب کیا کرنا ہے۔ تو اور اچھا بھائی، آپ کو تزکیے کے سپیلنگ آتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اقامت دین کا کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی لفظ یہاں وہاں سے پڑھ لیے ہیں، جوڑ لیے ہیں، اور جناب ان کو فکر نہیں ہے غلبہ دین کی اور اس کی اس کی۔ بھائی تزکیہ انفس کا بھی درکار ہے، آفاق کا بھی درکار ہے، اور غلبہ میرے نفس پہ بھی اللہ کا ہونا چاہیے، میرے سماج پہ اور میری مملکت پہ بھی ہونا چاہیے۔ کس نے اس کو کانٹیسٹ کیا ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات شروع کہاں سے ہوگی، کہاں تک جائے گی؟ خدا کے کام دیکھو، بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ اس کو دیکھ لو نا، وہ جو ایک بڑے اچھی ایک صاحب نے کہی تھی کہ بھائی دیر کین ناٹ بی این اسلامک اسٹیٹ وداؤٹ این اسلامک اسٹیٹ۔ انر اسلامک اسٹیٹ کے بغیر اسلامک اسٹیٹ نہیں آنی، جتنے مرضی اچھل کود کر لیں آپ، نعرے لگا لیں۔ تو ہم یہ بات ہے کہ بھئی اس کو بھی موضوع بنانا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، کچھ لوگ اسی کو موضوع بنا کے کام کریں، لیکن یہ تصور کرنا کہ بھئی یہ لوگ اقامت دین کے قائل نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کسی دیہات کے بیچارے عام چھوٹی سی مسجد کے امام صاحب سے بھی پوچھئے کہ بھئی تم چاہتے ہو کہ خلافت آئے، تم چاہتے ہو اللہ کا دین غالب آئے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ نہ کہے وہ؟ ہر آدمی کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، جو آپ کی سمجھ میں منہج آیا وہ ضروری تو نہیں کہ سب اس کو بائے کریں۔ 10 طریقوں سے اس کی کوشش ہو سکتی ہے، اس کی محنت ہو سکتی۔ پھر ایک اور جو اگلی بات کیا ہے کہ عبادت میں اور تحریکیت میں ایک بھڑاؤ پیدا کر دیا۔ یعنی ایک صاحب ہیں جنہوں نے یہ اپنا ایک روزمرہ بنا لیا، پوجا پاٹ پوجا پاٹ پوجا پاٹ۔ یہ کیا مولویوں نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے پوجا پاٹ پہ؟ اصل چیز تو غلبہ دین ہے، اصل چیز تو سیاست ہے، اصل چیز تو یہ ہے وہ ہے۔ مطلب پوجا پاٹ یعنی مطلب وہ کون سی تحریک ہے بھائی، وہ کون سا انقلاب ہے جو بندگی کی تذلیل کر کے قائم ہوگا؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عجیب عجیب لوگوں نے بائنریز بنا لی، پوجا پاٹ پوجا پاٹ۔ بھائی جہاں نکال کے دیکھ لیں، بندگی کا پہلا مطلب جو ہے پرستش ہی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جناب عجیب طریقے سے سکینڈلائز کریں گے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان پڑھے لکھے بیچارے سو کالڈ، آپ کو پتہ ہے کہ دین کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں، کسی نے نہیں آپ کو بتایا۔ سارے مولویوں نے دین کا اصل مطلب آپ سے بتایا ہی نہیں۔ وہ کیا مطلب ہے؟ وہ تو سسٹم ہے، دین کا مطلب سسٹم ہے، اور سسٹم سب سے اہم چیز سسٹم ہے۔ اور بس وہاں سے لے کے ایک لمبی تقریر کرنی شروع کر دی، اور وہ لوگ بچے بڑے سوچ رہے ہیں واقعی یار یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ مطلب آپ سوچئے کہ دین کا مفہوم ہی امت سے غائب ہو گیا جو ان حضرت پہ کھلا، اور وہ اب لوگوں کو بتا رہے ہیں پوری امت کو کہ جناب دین کا مطلب تو سسٹم ہوتا ہے، جدید سسٹم ہے۔ اور یہ باقی سارے مذہبی لوگ اور یہ مولوی لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں سسٹم کا، اور ہمیں پتہ ہے سسٹم کا، ہم بتائیں گے۔ اگلی ایک اور چیز کیا ہے، وہ ہے مثال کے طور پہ علم اور ادب کا تعلق ہے۔ تو علم تو اب نہیں ہے، مطلب میں 25 سال ہو گئے مجھے علوم دینیہ تھوڑا بہت پڑھاتے ہوئے، اور تقریباً 16 17 18 سال ہو گئے فلسفہ پڑھاتے ہوئے۔ پچھلے 4-5 سال میں جتنے کودن، جتنے صفی، جتنے بلید بچے آ رہے ہیں، میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھے، جس کو کہتے ہیں ڈمبنگ ڈاؤن ایفیکٹ۔ ہر نیا بیچ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ غبی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کس ذہانت کی بات کرتے ہیں بھائی، ہم تو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا کون سی ذہانت، کیسی ذہانت؟ کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ یعنی جو سائبر ٹیکنالوجی ہے اس نے دماغ کا کچومر بنا دیا، ایسا ڈمبنگ ڈاؤن ایفیکٹ ہے، کچھ بھی نہیں ان کو آتا، کچھ ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن دعوے ان کے آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے۔ تو ادب نہیں ہے نا۔ اور اللہ کے نبی جو عبداللہ ابن مبارک کا جملہ ہے نا کہ بھائی ہم بہت زیادہ کثیر علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کے زیادہ محتاج ہیں۔ اور ایک اللہ کے نبی نے ایک زمانے میں ایک کمپیریزن کیا کہ ایک وہ دور ہے، اس کا تعلق اگلے نقطے سے بھی ہے، یعنی خطابت اور فقاہت، خطابت اور فقاہت۔ یعنی یہ جو دور ہے بنیادی طور پر یہ خطابت کا دور ہے، ریٹورک کا دور ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں فقہا زیادہ ہیں، خطباء کم ہیں۔ ایک وقت آئے گا
کہ جس میں فقہا کم ہو جائیں گے، خطبہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، ریٹورک ہے، گفتگو ہے، گپ شپ ہے، یہاں وہاں کی باتیں ہیں۔ اور پیغمبر نے یہ بھی ہمیں پیش گوئی کر کے بتائی تھی اور کہا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جو بہت بڑا خطرہ ہے وہ کس کے بارے میں ہے کہ کل منافقن علیم اللسان، ہر اس منافق سے کہ جو چرب زبان زبان خوب چلتی ہے۔ تو ایک اکبر کا ایک مصرع ہے کہ کیا اچھا مصرع ہے کہ ہے زباں گرم قلب ٹھنڈا ہے، سبحان اللہ، ہے زباں گرم قلب ٹھنڈا ہے۔ زبان بہت چلتی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جناب، اور ایسی مطلب شخصیت ہوتی ہے اور ایسی پرفارمنس ہوتی ہے کہ لوگ سپیل باؤنڈ بیٹھے رہتے ہیں۔ اور کر کیا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کر رہے ہیں۔ اور میں نے اس طرح کیا ہے کہ جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے بڑوں سے کاٹنا، اپنے بڑوں سے کاٹنا ہے، بھائی بڑوں سے کاٹے گے نہیں تو پھر ان کی جو نوٹنکی کیسے چلے گی؟ ان کی نوٹنکی چلے گی اس وقت جب آپ ان کو پوری دینی روایت سے کاٹ دیں۔ اب ایک صاحب ہیں جو بہت مشہور ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا یہ روزمرہ ہے جو میں آپ کو بالکل میں آپ کا کوٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ہم جو لوگ بیٹھے ہیں نوجوان، ان کی اور پوری امت کی بھی بربادی کے 3 طبقات ذمہ دار ہیں۔ کن کے بتاتے ہیں وہ؟ ایک طبقہ کون ہے؟ وہ آپ کے اماں ابا ہیں، انہوں نے آپ کو برباد کیا۔ نمبر 2 آپ کے اساتذہ ہیں، اور نمبر 3 مولوی ہیں۔ اچھا، یہ دعوت اور یہ پھیل رہی ہے اور مذہبی نوجوان اٹریکٹ ہو رہے ہیں، آپ سوچ نہیں رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد کیا بچے گا؟ کیا بچے گا؟ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کی ایک تعبیر یہی تو ہے نا کہ اقدار منقلب ہو جائیں گی۔ ہم پڑھاتے ہیں، مطلب کنفیوشس ہے نا، کنفیوشس کے ہاں 5 رولز ہیں کہ جی والدین، اولاد، بڑا بھائی یا بڑے سبلنگ، چھوٹے سبلنگ، شوہر، بیوی، حکمران، رعایا، استاد، شاگرد، یہ 5 رولز ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب منقلب ہو رہے ہیں جدید دور میں۔ تو چلو بھائی، وہ دوسرے کر رہے تھے تو کر رہے تھے، آپ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے یہ کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے بڑوں سے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو۔ مطلب میں سچی بات ہے، میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں یہ باتیں کرتے ہوئے کہ یہ دن دہاڑے یہ واردات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، اور یہ لوگ مطلب مائل ہو رہے ہیں، اس طرف لپک رہے ہیں۔ تو بہرحال ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ میں نے علم اور ادب کی بات کی نا کہ بھائی ادب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ نوجوان راچو بینم بے ادب، روز من تاریک می گردد چو شب۔ جب میں کوئی نوجوان بے ادب دیکھتا ہوں تو میرا دن جو ہے وہ رات کی طرح تاریک ہو جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اب ادب بہت ہی مفقود ہوتا جا رہا ہے، بہت ہی مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اور جس کو کہتے ہیں نا محبت نہیں رہی نا، استاد شاگرد سے یا والدین سے یا اپنے بڑوں سے جو محبت ہوتی تھی وہ نہیں ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وفا بھی نہیں ہے، وفا بھی نہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ ایک لفظ بولتے ہیں، اس دن ہمارے آئے ہوئے تھے دوست، وہ گفتگو کر رہے تھے کہ بھئی فالوور، میں ان کا فالوور ہوں، میں ان کا فالوور ہوں۔ بھئی پہلے آپ امام ابو حنیفہ کے امام شافعی کے فالوور ہوتے تھے، اور آج ہم فلاں یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر کے فالوور ہیں۔ کیسی بلندی اور کیسی پستی! کبھی غور تو کیا کریں ان الفاظ پہ۔ میں ان کا فالوور ہوں، وہ فالوور یوٹیوب پہ فالوور، آج کل میں ان کو فالو کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے! اور کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یعنی کبھی غور تو کرنا چاہیے نا کہ آپ کے ساتھ ایک کھیل ہو رہا ہے، اس کھیل پر بھی کبھی غور فرمائیں۔ یعنی میں کہوں نائٹ کلب میں اور جناب کوکین وغیرہ کے چکر تو اپنی جگہ ہیں، یہ جو کھیل ہو رہا ہے کوئی اس پہ بھی تو توجہ کرے۔ دن دہاڑے ہو رہا ہے اور بے تحاشا ہو رہا ہے۔ بہرحال پھر ایک اور جو چیز ہے وہ فقہ اور فکر کی ایک بائنری بنا دی۔ یہ مولوی لوگ ہیں، ان سے آپ فقہ وغیرہ پوچھ لیا کریں، مسئلے پوچھ لیں، جیسے بہت گھٹیا سی چیز ہے یہ مسئلے ان سے پوچھ لیں۔ ہم تو مفکر لوگ ہیں، فکری گفتگو آپ ہم سے کریں۔ یعنی یہ مولویوں کے بس کی نہیں ہے فکری گفتگو، فکر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے اور ہم بیان کریں گے۔ یہ میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، فکر کا لفظ بہت مستعمل ہے۔ یہ فکر کا لفظ بھی اصل میں استعمار کے دور میں آیا ہے، اور یہ دین سے بھاگنے کے لیے آیا ہے۔ فکر اسلامی پتہ نہیں کہاں سے آئی، ہمیں تو نہیں پتہ اس کا کیا سراغ ہے۔ فکر اسلامی، فکر اسلامی، فکر اسلامی۔ علوم نبوت ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ علوم نبوت ہے نا، یعنی ریسرچ اسکالر، مفکر، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟
بھئی یا تو آپ مطلب سائیکالوجسٹ ہیں، یا آپ جو ہے بایولوجسٹ ہیں، یا آپ جیولوجسٹ ہیں، یا آپ محدث ہیں، یا آپ فقیہ ہیں، یا مفسر ہیں، متکلم ہیں، ریسرچ اسکالر، اسلامی اسکالر. یہ اسلامک اسکالر کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا مخلوق ہے؟ کب پیدا ہوئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سب اس دور کے شاخسانے ہیں. اور مطلب جیسے ایک آدمی بس ہر موضوع پہ وہ گفتگو کر رہا ہے، دین کے ہر موضوع پہ وہ کلام کر رہا ہے، اور کوئی اس کے پاس سند نہیں، کوئی استناد نہیں، کوئی اس کے استاد نہیں، کوئی اس کا بڑا نہیں، کچھ بھی نہیں، بولی چلا جا رہا ہے. اور پھر وہی میں کہتا ہوں، یعنی فقہ کو انڈرمائن کرنا، ڈیمین کرنا، ڈیمنائز کرنا، اور فکر کو بہت بلند کرنا، یہ فکری گفتگو ہو رہی ہے جی. اور جناب یہ ہم سے آپ فکری سوالات کریں، اور جیسے یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے. حالانکہ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کسے کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی جو تعریف ہے فقہ کی، وہ کیا ہے؟ معرفت النفس ما لہا وما علیہا. کل علم اور کل وجود اور کل شعور اس میں بند ہے، اس ایک جملے میں. معرفت النفسی ما لہا وما، یہ فقہ ہے، یہ تفقہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے. پھر ایک اور جو چیز بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہ تصویر کا فتنہ ہے، اور وہ بہت بڑا فتنہ ہے. یعنی یہ جو ٹیکسٹ سے امیج کی طرف گئے ہیں نا، اس کو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کانشیسنس، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شعور اور ایک اس کا خارجی اظہار، ثقافت یا تہذیب. دونوں پہ بہت ہی زیادہ گہرے اثرات ہیں تصویر کے، چاہے تصویر جو ہے وہ اسٹل ہو، چاہے وہ موونگ ہو. اور یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ تصویر یا جو بھی ہے اس کے سامنے آپ پیسو ہوتے ہیں. یعنی اس وقت جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں نا، جو سٹارز اور سیلیبریٹیز ہیں، آپ بس ان کی ویڈیوز بند کر دیں، خالی آڈیوز چلائیں، اور پھر دیکھیں کون ان کو سنتا ہے، ان کی باتوں کو کون، کتنے لوگ قبول کرتے ہیں، کر کے دیکھ لیں نا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی کیا کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کس بھاؤ بکتی ہے. تو تصویر جو ہے وہ امیج کلچر ہے. اور وہ جو ایک زمانے میں گائے دیبورت ایک جو ہے وہ مارکسسٹ تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل. اس کا اگر میں صحیح ترجمہ کروں تو تماش بین سماج. یہ مغرب کے بارے میں اس نے کہا تھا، اور ظاہر تو وہیں سے ہمارے یہاں ہر چیز آتی ہے. تو اس وقت ہم ایک سوسائٹی آف اسپیکٹیکل میں رہتے ہیں، ہر جگہ تصویریں ہی تصویریں ہیں، تصویریں ہی تصویریں. ہمارے استاد پچھلے دنوں ایک جگہ تشریف رکھتے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ مولانا روم کا ایک شعر پڑھا کہ پس نکو گفت آ حکیم کامیار، کہ کیا اچھی بات کی ہے اس سمجھدار دانا آدمی نے، کہ تو طفلی خانہ پر نقش و نگار، کہ تو طفلی خانہ پر نقش و نگار، کہ تم بچے ہو اور یہ گھر نقش و نگار سے بھرا ہوا ہے. یعنی اللہ نے جو دنیا بنائی ہے نا، اس میں بھی بہت زینت ہے. اور انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، لیکن جو ماڈرن ٹیکنالوجی نے دنیا بنا دی ہے، اس کو جتنا ایسٹیٹسائز کر دیا ہے، جتنا اس میں چمک دمک پیدا کر دی ہے، وہ غیر معمولی ہے. اتنی چمک دمک، اتنی چمک دمک، اور اتنی سستی، تقریباً فری. یعنی آپ دیکھیں کہ بھائی جو موبائل ہے وہ لذتوں کی ایک فیکٹری ہے جو آپ کے ہاتھ میں اور جیب میں. یعنی ہیڈونزم، جو ہیڈونزم کہا نا، ہیڈونسٹک ٹریڈ مل پہ آپ کو چڑھا دیتے ہیں. وہ ٹریڈ مل پہ آپ چلتے، کہیں پہنچتے تھوڑی ہیں، بس وہیں پہ پاؤں مارتے رہتے ہیں، پاؤں مارتے رہتے ہیں. اتنی لذتیں، اتنی لذتیں. اور تصویر اور ویڈیو اس کا اتنا شوق ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ جیسے، یعنی اگر کیمرہ نہ لگاؤ تو ان سے بولا ہی نہیں جا سکتا، اتنے وہ عادی ہو گئے کہ کیمرہ کدھر، مطلب جیسے کیمرے کے بغیر وہ منہ ہی نہیں کھولیں گے. نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ وہ کلام نہیں فرما سکتے جب تک کیمرہ نہ ہو. اور کیا اچھا اکبر الہ آبادی نے شعر، اکبر کے اشعار جو ہے نا اتنے زیادہ اہم ہیں، اور اتنے مطلب فنی اعتبار سے تو کوئی خاص نہیں ہوتے، لیکن مطلب اس کا جو کانٹینٹ ہے، کہتے ہیں دوزخ کے داخلے میں نہیں ان کو عذر کچھ، دوزخ کے داخلے میں نہیں ان کو عذر کچھ، فوٹو کوئی لگا دے جو ان کا بہشت میں. سبحان اللہ، فوٹو کا جنت میں لگ جائے نا تو ان کو جہنم میں جانے میں بھی کوئی آر جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، اگلی جو بات ہے، سیکنڈ لاسٹ بات ہے، وہ مولانا یوسف بن نوری علیہ رحمہ نے کئی سال پہلے 60s میں شاید ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا. اس کا نام تھا علماء اور مصلحین کے فتنے. علماء اور مصلحین کے فتنے.
سارا مضمون ہی بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان میں ایک چیز جو ہے جو ہماری اس گفتگو سے بہت ریلیونٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ہر دل عزیزی کا فتنہ، ہر دل عزیزی کا فتنہ، ٹھیک ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر آپ کسی بکریوں کے یا بھیڑوں کے گلے میں چھوڑ دیں تو جتنا فساد، جتنا کھلواڑ وہ کریں گے، اس سے کہیں زیادہ فساد انسان کے دین کے لیے دو چیزوں کا ہے۔ جیسے وہ گویا دو بھوکے بھیڑیے ہیں، ایک اس کی حرص مال کے لیے اور ایک حرص شرف کے لیے۔ پوری روایت اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کہا جاتا ہے کہ حب دنیا ایک مسئلہ ہے، تو جب اس کو کھولتے ہیں تو دو چیزیں بتاتے ہیں، حب مال اور حب جاہ، حب مال اور حب جاہ۔ اور یہ جو یوٹیوب کا میڈیم ہے، یہ ان دونوں جو حب جاہ اور مال کی تسکین کا آخری درجے میں سامان ہے، آخری درجے میں۔ یعنی ایک تو آپ وائرل ہوں گے، ایک تو آپ پھیلیں گے، ایک لوگ آپ کو دیکھیں گے، تو یعنی آپ کی جاہ پیدا ہو رہی ہے۔ آپ وہ اوور آل سوشل میڈیا میں ایسا ہی ہے، مطلب فیس بک میں بھی ایسا ہی ہے، وہ انسٹاگرام میں بھی ایسا ہی ہے، کہ وہ ظاہری بات ہے کہ بس ایک انڈورسمنٹس ہوتی جاتی ہیں، من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کوئی کسی نے جملہ نقل کر دیا، کسی نے کوئی شعر نقل کر دیا، او ہو استاد کیا بات کر دی اور کیا کمال کر دیا، کیا، اور مطلب وہ اپنا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اب وہ مطلب آپ دیکھیں نا، نارمل آدمی کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا تھا، کوئی ہفتے عشرے میں، سال دو سال میں اس کا کوئی بڑا اس کو تھپکی دے، شاباش بیٹا شاباش۔ یہ چلو کوئی آدمی مدرس بھی تھا تو چلو ہفتے بعد کو درس دیا تو بڑے نام بابے اچھا اچھا ہو۔ ایک دن میں 6 8 کوٹیشنز اور 8 10 شعر، ہر ایک میں 20 25 جو ہیں وہ پھول اور تھمب اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ آپ سوچئے اس آدمی کا دماغ ٹھکانے پہ رہ سکتا ہے؟ نہیں، نفس تو پھول کے جیسے کپا ہو کے پھٹ ہی جائے گا نا۔ نہیں، یہ نارمل بات ہے نا، یہ میں کوئی آپ کے سامنے کوئی بہت گہری باتیں تو نہیں کر رہا، ڈوپامن وغیرہ کا تو میں نے ذکر نہیں کیا آپ کے سامنے، ڈوپامن کے بغیر ہی میں نے سب باتیں کر دی، تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ وہ سادہ سی بات ہے نا، ایسی کیا بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، اور پھر اس میں پیسہ بھی بہت ہے، یعنی آپ ایک دفعہ وائرل ہو جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ مونیٹائزیشن ہوگی۔ آپ خود سوچئے نا، پیسہ بھی آ رہا ہے ڈالروں میں، اور جناب آپ کی شہرت بھی ہو رہی ہے، تو اس سے آگے کیا چیز رہ گئی؟ تو یہ انٹرنزک ہے اس میڈیم کے اندر، یہ اس کے اندر انٹرنزک ہے۔ یہ بات ہم نہیں اس لوگوں کو سمجھا پائیں گے، کئی سالوں سے لگے ہوئے، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ دا میڈیم از دا میسج۔ جس میڈیم میں آپ جاتے ہیں، وہ میڈیم پھر آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کے پھر اپنے تقاضے ہیں، پھر آپ کی سب دینداری وغیرہ ایک طرف رہ جائے گی، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی کیسے کرنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے۔ کہ اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ تھمب نیل بنانا ایک آرٹ ہے، اور خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ اٹریکٹ کرے۔ پھر شروع میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بھئی شروع میں چند سیکنڈ بہت اہم ہے، اگر تم نے بور کیا نا تو اب یہ پوری ایک سائنس ہے کہ شروع میں کیسے کیچ کرنا ہے اور کیسے تم نے کرنا ہے۔ تو اب مطلب یہ اب پورا علم ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے بڑے بڑے اس کے ماہرین ہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اکبر نے کہا تھا کہ ایک علم تو ہے بت بننے کا، ایک علم ہے حق پہ مرنے کا، اس علم کی سب دیتے ہیں سند، اس علم میں ماہر کون کرے۔ ساری جو موٹیویشنل سپیکنگ اور سکسیس لٹریچر ہے، وہ بت بننے کا علم ہے، حق پر مرنے کا علم تو اب کہیں نہیں پایا جاتا۔ تو تم یہ کر سکتے ہو، یو کین ڈو اٹ، اسکائی از دا لمٹ، اور تمہاری جو ہے وہ کامیابی کے درمیان بس تم رکاوٹ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر تم نے پیسے نہیں کمائے تو تم ہی اصل میں منحوس آدمی ہو۔ میں مذاق نہیں کرتا۔ اور جناب حضرت بل گیٹس کا ایک جملہ بہت نقل ہوتا ہے، ہر اس طرح کی فضول کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم جو ہے غریب پیدا ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر غریب مرے ہو تو تمہارا دوش یقیناً ہے۔ یعنی تم اگر پیسے نہ کما پائے نا، یعنی پیسہ کمانے کو ایک اخلاقی قدر بنا دینا، یہ کب سے آ گیا ہمارے ہاں؟ یعنی لوگ تو شرمندہ، یعنی امیر آدمی تو مذہبی معاشرے میں شرمندہ رہتا تھا، آپ نے اس کو جناب آئیکن بنا دیا، آپ نے اس کو آئیڈل بنا دیا۔ تو بہرحال یہ اب آخری کیا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ہر دل عزیزی کا جو ہے فتنہ ہے، اور بس آخر میں یہی ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پسچ بایت کرنا کیا چاہیے، تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے، پرانے لوگوں نے کتابیں لکھی، کتاب التواضع والخمول،
خمول کا مطلب ہوتا ہے گمنامی، گمنامی چاہنا۔ ایک ہے اللہ کا اپنا ایک نظام، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، وہ لمبی روایت ہے، وہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن ایک یہ کہ آپ کے اندر یہ ایک للک پیدا ہو جائے، آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ جو ہے وہ جو کہا نا پیغمبر نے کہ علم کا یہ موٹیو، ٹھیک ہے، کہ جو ہے جس نے علم اس لیے حاصل کیا لیجاری بہ العلماء لیماری بہ السفہاء او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ آخری جو جملہ ہے نا اس کا اظہار ہے کہ لوگوں کے چہرے میری طرف ہو جائیں۔ ادخلہ اللہ النار، دینی علم کی بات کر رہے ہیں، کہا کہ جس نے اس موٹیو سے علم حاصل کیا تاکہ علماء میں اٹھ بیٹھ سکے، بے وقوفوں پہ روب ڈال سکے، ان سے بحثیں کر سکے، اور تیسری بات یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کے چہرے اس کی طرف ہو جائیں، یہ تینوں ہی کام ادھر ہو رہے ہیں۔ اور لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ تو جو خمول ہے، جو گمنامی ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مطلب جو فیس بک ہے نا، وہ بھی ایک لحاظ سے کبھی آپ غور کریں تو جیسے اپنے آپ کو دیکھنے کا ایک آئینہ ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے شاید اورنگزیب کی صاحبزادی تھی نا، تو وہ ان کا ایک بہت خوبصورت کوئی چینی کا جو ہے وہ ایک آئینہ تھا، کہیں خاقان چین نے دیا تھا، تو وہ شہزادی کا تھا، وہ کسی باندی سے ٹوٹ گیا، تو وہ آئی بیچاری گھبرائی بھی اور کہا کہ از قضا آئینہ چینی شکست، کہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ بھائی وہ چینی جو آئینہ تھا نا وہ ٹوٹ گیا۔ تو اس نے گرہ لگایا اس خاتون نے، وہ جو شاعرہ تھی، کہ خوب شد اسباب خود بینی شکست، کیا اچھا ہوا کہ اپنے آپ کو دیکھنے کا سبب ختم ہو گیا۔ تو یہ جو سائبر ورلڈ ہے نا، یہ اصل میں اسباب خود بینی ہے، کہ آدمی بس اپنا بت بنا کے اس کی پوجا میں لگا رہتا ہے اور اسی کے آگے جیسے سجدہ رہتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ طبعاً ذوقاً گمنامی کو پسند کرنا چاہیے، گمنامی چاہنی چاہیے، شہرت سے بھاگنا چاہیے۔ ہاں پھر اللہ کی اپنی اسکیم ہے، آپ کے بڑے آپ کو کوئی کام ذمہ لگا دیں، پھر آپ وہ کام کریں۔ اور سب سے سیف بات یہی ہے کہ بھائی آپ نہیں کر رہے، آپ کے بڑے پکڑ کے آپ کو بٹھا رہے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ سیف ہے۔ اور آپ دیکھیں جو آدمی جو آٹونومس بینگ ہوتا ہے نا، وہ زندگی میں سب سے زیادہ ڈپریس رہتا ہے اور ریگریٹس میں رہتا ہے۔ سب سے بڑا فیصلہ عام طور پہ آج کل نوجوانوں کے لیے شادی کا ہی بن گیا ہے نا۔ تو اگر آپ لو میرج کرتے ہیں اور وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ جھیل نہیں پاتے آپ، اور آپ کی شادی ہے، بیگم سے انبن ہو رہی ہے، تو چلو کچھ بھی ہو، آپ کہیں کیا ہے بھائی، مطلب میں کیا کروں، میں تو بزرگوں نے کہا تھا، یعنی آپ دیکھیں گے اس کو سہارنا آسان ہے۔ ہنا آرنڈ نے کہا تھا نا کہ وی کین ناٹ بیئر دا ایگنی آف فریڈم، ہم ایگنی آف فریڈم کو بیئر نہیں کر سکتے، ہمارے میں اتنا بس نہیں ہے۔ وہ آدمی سب سے سہولت میں ہے جو اپنے بڑوں کی باتوں میں چل رہا ہے، بس بڑوں نے کہا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، اس کو کبھی ریگریٹس بھی نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے جی۔ آخر میں اقبال کے کچھ اشعار سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ غارت گرے دی ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ، دربار شہنشہی سے خوشتر مردان خدا کا آستانہ، لیکن یہ دور ساحری ہے، انداز ہیں سب کے جادوانہ۔ کیا اچھا شعر ہے، یہ لگتا ہے آج کے لیے کہا گیا۔ لیکن یہ دور ساحری ہے، انداز ہیں سب کے جادوانہ، سرچشمہ زندگی ہوا خشک، باقی ہے کہاں مے شبانہ، خالی ان سے ہوا دبستاں، تھی جن کی نگاہ تازیانہ، جس گھر کا مگر چراغ ہے تو، ہے اس کا مذاق عارفانہ۔ علامہ کے ہاں بڑے مسائل بھی ہیں، لیکن علامہ جو کچھ بھی ہیں وہ نہ گورنمنٹ کالج کی وجہ سے ہیں، نہ وہ ہائیڈل برگ کی وجہ سے ہیں، نہ آکسفورڈ کی وجہ سے ہیں، وہ میر حسن کی وجہ سے اور اپنے ابا کی وجہ سے، تو وہاں سے آتا ہے، وہاں سے آتی ہے چیز، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیا نا، وہ جوہر میں لا الہ ان بزرگوں سے آیا ہے۔ شاخ گل پر چہک ولیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ، وہ بحر ہے آدمی کے جس کا ہر قطرہ ہے بحر بے کرانہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی۔ اور کتاب اللہ و سنتی ایبسٹریکشن میں نہیں پکڑنی،
ایبسٹریکشن میں نہیں پکڑنی، پوری روایت کے ساتھ پکڑنی ہے. اس پہ الگ سے کبھی بات کریں گے. یہ جو رد تاریخ کا تصور ہے یہ بہت بڑا فساد ہے. یہ قرآن و سنت کہیں ایک دم سے کہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جائے گا. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں 2 طریقے ہیں دین کی منتقلی کے، کتاب اللہ اور رجال اللہ. اور رجال اللہ میں سب سے پہلے پیغمبر ہیں، ان کے بعد کون ہے؟ پیغمبر کے وارث ہیں. اور پیغمبر کے وارث کون ہیں؟ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہے. پیغمبر کے وارث علماء ہیں. علماء کون ہیں؟ جیولسٹ نہیں ہے. مطلب غلام جیلانی برق کو نہیں ہم مانتے کہ جیولوجسٹ اور فزسسٹ یہ اصل عالم ہے. عالم وہ ہے جو العلم باللہ جانتا ہے. العلم باللہ کون ہے؟ اللہ کا علم، اللہ کی معرفت. اور ابن قیم فرماتے ہیں العلم ما قال اللہ وقال الرسول، خلاص. باقی تو فنون ہے، ہم سب پڑھتے رہتے ہیں. علم وہ ہے جو اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا. تو اس روایت سے جڑیں اور اس پوری چین کے ساتھ جڑیں. قرآن مجید میں تو آپ دیکھیے کہ دین اسلام یا صراط مستقیم بھی ایبسٹریکشن میں نہیں ہے. یعنی سورہ فاتحہ دن میں ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، کبھی اس پہ غور کر لیں. ایبسٹریکشن میں نہیں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم وہ کیا ہے، صراط المستقیم میں یہ 10 چیزیں ہوتی ہیں، نہیں. افراد کے ساتھ پرسونیفائی کیا اس کو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں سے جڑنے اور اپنی دینی روایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ کی تمام باتوں سے 100% اتفاق ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آج کے ینگسٹر کو، آج کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم جدید الحاد کا شکار ہو چکے ہو اور تم نیو ایتھیزم کی طرف جا رہے ہو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب والا آپ ذرا اپنی حالت تو دیکھیں. من حیث القوم آپ ہر چیز میں پیچھے ہیں. آپ کی سڑکیں پیچھے ہیں، آپ کا ڈسپلن پیچھے ہے، آپ کا سسٹم پیچھے ہے. اور جبکہ دوسری طرف اس کے برعکس مغرب مادی ترقی میں بہت آگے ہے، ہر چیز میں آگے ہے، ڈسپلن میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہم پیچھے ہیں. جی اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں 2 نقطے ہیں. ایک بات تو یہ کہ ہم پیچھے ہیں، وہ آگے ہیں. یعنی اس کا مطلب کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا ہے دس ورلڈلینس، آسائش، راحتیں. تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. مطلب مغرب ہم سے بالکل بھی آگے نہیں ہے، اور مغرب جس کو آئیڈیلائز کر رہا ہے، جس ترقی کو مانتا ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں. خلاص ہم ان سے پیچھے ہیں، بالکل پیچھے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ پیچھے ہیں. یہ ایک بیلجین ایک ہیں نو مسلم تھنکر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو 50 سال بعد پتہ لگے گا نا کہ جو بہت ہائی ٹیکنالوجیکل سوسائٹیز ہیں وہ اچھی رہ گئیں، یا جو پریمیٹیو تھی وہ اچھی رہ گئیں. تھوڑے عرصے بعد پتہ لگ جائے گا. تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی چل رہا ہے قصہ، اور ہم بہت اچھے رہ گئے ہیں، بہت اچھے. ہم کسی جبر سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں نا. تو ہم جتنے پیچھے ہیں اتنے اچھے ہیں، اور جو جتنا آگے ہے وہ اتنا اخلاق سے فارغ ہے. ایک جواب تو یہ ہے. اب اس پہ بہت لمبی تقریر کی جا سکتی ہے، اس کا موقع نہیں ہے. ہاں مطلب ایک تو میں اس کرنا کہ بھئی ہمیں تو بنیادی طور پہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم ان کے پیمانوں کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے اوپر شرمندہ رہتے ہیں. اور یہ تو آپ نے ہلکی بات کی ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ وہ ہم سے بہت بہتر ہے. اور اخلاق کا مطلب ہے کیو میں لگنا، ٹھیک ہے، اشارہ نہ توڑنا وغیرہ وغیرہ. یہ مینجمنٹ ہے، یہ آرگنائزیشن ہے، اس کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اخلاق کی ایک بنیاد میں نے ابھی آپ کو بتائی، ملم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا جو عقید کبیرنا. تو جو قوم، یعنی مدر ٹریسا نے یہ کہا تھا کہ جو تہذیب میں مائیں ہر سال لاکھوں بچے مار دیں، اس تہذیب کے بارے میں کیا کہوں. یہ وہ ہے جس کو سینٹس قرار دیا اس کی موت کے بعد کلیسا نے. اور جہاں جو ہے بوڑھوں کو آپ جو ہے اولڈ ہوم میں بھیج دیں. تو میں تو بالکل بھی متاثر نہیں، اور میں ہر لحاظ سے امت مسلمہ کو اور مسلمان اقوام کو مغرب سے بہت بہتر سمجھتا ہوں. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے نہیں دیکھا کسی قوم کو سو کالڈ مغرب کے طرز پہ ترقی کرتے ہوئے اپنی دین، ایمان اور اخلاق کو کمپرومائز کیے بغیر. میرے علم میں نہیں، بالکل بھی میرے علم میں نہیں. تو اس آج کل کے دور میں تو آپ جتنے پریمیٹیو ہیں اتنے آپ بہتر. تو ہم اس دوڑ میں ہی نہیں ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ہمارے بہت سے لوگ اس کو مان لیتے ہیں، اس کے بعد شرمندہ رہتے ہیں.
اور پھر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کیچنگ اپ سنڈروم میں پوری امت مسلمہ پڑی ہوئی ہے، تو وہ کیچنگ اپ کبھی بھی نہیں ہونی، بھول جائیں آپ. اور یہ بھی آپ کے مغالطہ ہے نا، عجیب و غریب باتیں ہیں کہ یہ ہر میدان میں مقابلہ کرنا ہے. اچھا دجال سے مقابلہ کریں گے اہل ایمان؟ کر پائیں گے؟ دجال کا کوئی مقابلہ ہوگا امت مسلمہ کے اساطین اور اکابر سے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا نہیں رہا، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہی. یعنی ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہر اس پٹ فال میں جانا ہے جس میں وہ گئے. پیغمبر کی پیش گوئی تھی نا کہ تم گو کے بل میں بھی جاؤ گے اور ہم جا رہے ہیں. تو ہم اگر سمجھ ہمیں ہونا تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، وہ پیش کرے نا. اگر جو سب کچھ ہے وہ مغرب نے ہم سے لیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر فارغ ہو گئے ہم. کوئی ہم سے نہیں لیا. اس فراڈ سے نکلیں. مطلب میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں اس طرح کی باتوں میں گفتگو کرتے ہوئے. بہت دھوکہ دیا گیا آپ کے ساتھ کہ جی ہم نے جو ہے شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ سب لے جا کے اہل یورپ نے جوڑے. عجیب عجیب احمقانہ باتیں کی جا رہی ہیں. نہیں بہت فضول باتیں ہیں، بہت فضول باتیں. مطلب مغرب جہاں تک گیا ہے، مغرب کا ہر بڑا آدمی اس پہ شرمندہ ہے اور پریشان ہے. یہ عوام کل انعام ہیں جو کچھ مزے میں ہے، وہ بھی کس مزے میں ہے، کیسے کیسے ان کے کرب ہیں کبھی دیکھیں. تو بھائی وہ تباہ ہو گئے تو کیا ہم نے بھی وہی تباہی پہ جانا ہے؟ مطلب وہ کس طریقے سے تباہ ہو گئے، مطلب میں اس کی مثالیں دینے لگ جاؤں تو صبح ہو جائے گی. جو اس وقت ان کا حال ہے، جو اس وقت ان کا حال ہے. میں جب بھی یہ غزہ کا مسئلہ ہوا تھا تو میں نے ایک کوٹیشن جو ہے اگیمبن ایک بہت بڑا اٹیلین تھنکر ہے، ملحد ہی ہوگا. اس نے کہا کہ اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا جب یہ غزہ کا مسئلہ شروع ہوا. اس نے کہا کہ ابھی پتہ لگا ہے کہ تل ابیب کے جو یونیورسٹی کے فلانے تل ابیب یونیورسٹی کے جو بایولوجیکل سائنسز کا یا پلانٹ سائنسز کے ڈپارٹمنٹ نے یہ کچھ عرصے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے ایسے الٹرا ساؤنڈ مائکرو فونز ایجاد کر لیے ہیں کہ جو ہے نا جو پودے ہوتے ہیں، پودوں کی سکریمز، ان کی چیخیں ریکارڈ کر لیتے ہیں جب ان کو پانی نہیں ملتا ہے، جب ان کو کاٹا جاتا ہے. یہ اس نے جملہ لکھا. اس کے بعد ایک چھوٹا سا جملہ لکھا جو بڑا ٹریجک جملہ ہے. اس نے کہا دیر آر نو مائکرو فونز ان غزہ. یہ تہذیب ہے بھائی، یہ تہذیب. مطلب حد ہو گئی ہے. میں ابھی ایک یونیورسٹی میں گیا اور وہاں میں نے گفتگو کی اور اسلامک اسٹڈیز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے مطلب مشرق کے مساکین پر مشتمل ہے امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد، کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ تہذیب جو اپنے آپ کو جانور سے آئیڈینٹیفائی کرے. یعنی اس وقت دو ہی ماڈل ہے مغرب کے پاس، ایک ماڈل ہے مشین کا اور ایک ماڈل ہے جانور کا. یا تو ہمیں مشین بننا ہے، سائبورگ اور ٹرانس ہیومنزم، یا ہمیں اینٹائی ہیومنزم بننا ہے اور ہمیں کتا بننا ہے. اور جس طرح پرائیڈ مارچ ان کے ہم جنس پرستوں کی ہوتی ہے، کتوں کی بھی پرائیڈ مارچ ہوئی ہے، مارچ ہوا ہے باقاعدہ. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. تو میں کیسے اس تہذیب سے کے بارے میں کوئی نرم رائے رکھوں یا کوئی بات کروں؟ اور میں پھر عرض کرتا ہوں، ہم لوگ تو پتہ نہیں کیسے فلمیں دیکھتے ہیں، ان کا ہر بڑا آدمی اپنی تہذیب پہ لعنت بھیج رہا ہے اور پریشان ہے کہ کیا بنے گا اور انسان کا کیا بنے گا. یعنی جس انسانیت کی بنیاد پہ سارا کھیل کھیلا تھا وہ انسانیت اب ختم ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ چلیے بات میں ذرا جذباتی ہو گیا سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام سید اسد اسلام ہے جناب. تو سوال ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ گفتگو کے مناسبت سے علماء پہ اعتراض یا ان کی تحقیق مقصد نہیں کہ آپ نے جیسے ایک وجہ بتائی تھی کہ فرقہ واریت، کیونکہ جو باقی چیزیں بتائیں اس میں جو اس کا حل ہے، کیونکہ ایک طرح سے علماء کا بہت زیادہ ایفرٹ اس چیز میں لگی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے اگینسٹ گئی ہے چیز. اور اس کا جواب مجھے اس نشست میں نہیں ملا کہ اس کو ہم کیسے سمجھائیں کہ بھائی واقعی میں کہ پھر واریت جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی طرف سے شاید ہو گئی ہے، اس کو کس طرح سے سمجھایا جائے. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ خود جو بینی ہے، اب خود شناسی کے سفر میں ہم ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ وہ خود بینی نہ بن جائے. اس طرف یہ بالکل یہ اچھے سوال ہیں. دو سوال کیے انہوں نے. ایک سوال تو یہ تھا کہ فرقہ واریت ہے تو اس کو بھی پرابلمٹائز کریں. ٹھیک ہے، فرقہ واریت ہے اور رہی ہے اور پہلے بھی تھی، اب بھی ہے.
اور یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد وہ جیسے باہر آ گئی۔ فرائیڈ نے کہا تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ جو انسان کی شخصیت ہوتی ہے وہ سب کانشیس سے ڈیفائن ہوتی ہے، اور وہ جیسے ایک سنڈاس کی طرح ہے، اور اس نے کہا تھا کہ وہ 3 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے، سلپ آف ٹنگز میں، جوکس میں اور ڈریمز میں۔ اب میں چوتھی چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں، وہ سوشل میڈیا ہے۔ تو سنڈاس تو پہلے بھی تھا، اور تھا مطلب ایک واقعہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے آ کر اس کو جیسے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ تو وہ اس امت کے بہت بڑے مجرم ہیں، جنہوں نے ایک چیز کو جو اس کا ایک سائز تھا اور ہمیشہ سے تھا، وہ آج نہیں تھا، اس کا سائز اتنا بڑا کر دیا، اور ایسے لگا کہ جیسے بس یہ آپس میں جو ہے معاذ اللہ مرغوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی رہتے ہیں اسی سماج میں، ہم بھی مساجد میں جاتے ہیں، کہاں پہ وہ فرقہ واریت والی باتیں ہو رہی ہیں؟ یعنی کراچی میں رہنے والا آدمی کس وجہ سے اس سے متاثر ہو رہا ہے؟ وہ سبب کچھ اور ہے۔ وہ مولوی بیشنگ اب ہمارا ایک فیشن بن چکا ہے، اور پتہ نہیں ہماری کس حص کی تسکین اس سے ہوتی ہے، یعنی اپنا کو گلٹ مٹانا چاہتے ہیں کہ سارا مدعا جو ہے غریب مولوی پہ ڈال دیں۔ تو وہ مسئلہ ہے، اور وہ میں عرض کر دوں وہ ختم نہیں ہونا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق لیبل سے نہیں ہے، یہ بات میں چاہتا ہوں کہ میں عرض کر دوں۔ لوگوں نے یہ سکینڈل بنایا ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہونا یا نقشبندی، سہروردی ہونا یا حنفی، شافعی ہونا فرقہ واریت ہے، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ میں اور میرا گروہ جو ہے وہ حق ہے، مجھ سے باہر شرک اور بدعت اور ضلالت ہے۔ آپ سمجھ نہیں بات آ رہی؟ اچھا، یہ رویہ کیا روایتی معنوں میں فرقوں میں ہے، یہ دینی جماعتوں میں بھی ہو گیا ہے، یا یہ اداروں میں ہو گیا ہے، یا یہ ان کلٹس میں ہو گیا ہے، کلٹس آف سیلیبریٹیز میں بھی ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے نا، اس کا تعلق لیبل سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے۔ مطلب میں ایک مسلمان ہوں، عام مسلمان ہوں، تو بھائی مجھے مقلد ہونا ہے۔ اچھا، مجھے مقلد ہونا ہے تو مجھے کہاں پیدا کیا اللہ نے؟ مجھے پاکستان میں پیدا کیا۔ مجھے پیدا کیا ہوتا اگر ملائیشیا، انڈونیشیا میں، یا تو میں شافعی ہوتا شاید، اگر مجھے پیدا کیا ہوتا الجزائر میں تو میں مالکی ہوتا بائی ڈیفالٹ۔ اچھا، میں اگر یہاں پہ ہوں تو میں حنفی ہوں، تو بھائی اب کیا ہے، حنفیت میں مشرب ہیں تھوڑے سے، ان مشارب میں سے مجھے ایک مشرب سے زیادہ وابستگی ہے، چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ دیوبندی ہو۔ اس میں کیا دقت ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس ٹریپ سے نکلیں کہ بھائی جیسے یہ لیبل بجائے خود فرقہ واریت ہے، قطعاً نہیں۔ فرقہ واریت ایک رویہ ہے، وہ روایتی لیبلز میں بھی ہو سکتا ہے، بالکل جدید فیشنی اداروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ ہاں کچھ شناخت بھی نہیں، نہیں یہ بات ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ انسان اور اس کی عظمت خدا کے ریفرنس سے، مطلب جان گرے ایک تھنکر ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ویسٹ کا ہیومنزم ہے یہ فراڈ ہے، چونکہ انسانیت کی عظمت کا تو کی بنیاد کیا تھی کہ گاڈ ہیز میڈ ایڈم ان اٹس اون امیج، خلق اللہ آدم علی صورتی ہی۔ پوسٹ ڈاروین تو آپ کیا بیچتے ہیں؟ آپ کا شرف کہاں ہے؟ کوئی شرف ہی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ ہمارے یہاں مراتب وجود تھے، مرکز میں خدا تھا نا، مرکز میں خدا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ آپ نے انسانیت ایک کوائن کی، خود سے جعلی ایک آئیڈینٹی بنائی، پٹ گئی بالکل۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اللہ کی بنیاد پر ہائرارکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایوز قرآن کے اب ڈارون کا ذکر یاروں میں، ایوز قرآن کے ہے ڈارون کا ذکر یاروں میں، جہاں تھے حضرت آدم وہاں بندر اچھلتے ہیں۔ یہ فرق ہے نا۔ تو وہ بہت صحیح اس نے پکڑا ہے کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ کی بنیاد کیا ہے افضلیت کی؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اکبر نے کہا تھا نا کہ بھائی پتہ نہیں کیا، کہ ڈارون صاحب پتہ نہیں عقل سے نہایت دور تھے، ڈارون صاحب عقل سے نہایت دور تھے، اور میں نہ مانوں گا کہ آبا آپ کے لنگور تھے۔ حضرت آپ اتنے گورے چٹے، اتنے خوبصورت گورا صاحب ہیں، لاڈ صاحب تو مطلب میں تو آپ کی توہین نہیں کر سکتا کہ آپ لنگور کی اولاد ہیں۔ تو مطلب وہ قوم، وہ تہذیب جو اپنے آپ کو لنگور کی اولاد کہلانے پہ ضد کرے، اس کی کون سا شرف، کون سی عزت؟ یہ بہت بنیادی فرق ہے نا، کہ ان کا جو سارا تصور ہے وہ چونکہ بے بنیاد ہے، وہ نفس کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا تصور شرف اللہ کی بنیاد پر ہے۔
اس لیے وہ حقیقی ہے، اور اگر آپ اس کو مرکز میں رکھیں گے، انسان کو تو مرکز میں آنا ہی نہیں نا کبھی. یہ تو آپ کی جو ساری موٹیویشنل سپیکر اور سکسیس لٹریچر ہیں، یہ تو آپ کو دجل میں ڈال رہے ہیں نا. تو یہ نہیں ہے، خدا ہے، اور خدا کے بندے کے طور پہ اس کے اندر مراتب وجود ہوتے ہیں. جناب آپ نے فرقہ واریت کی بات کری تھی، تو اس کے اندر ایک حدیث ہے کہ قیامت کے قریب 73 فرقے ہوں گے، اس کے اندر ایک ہی فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا. تو اس لحاظ سے بھی وہ کہتے ہوں گے کہ ہمارا فرقہ جنتی ہے. ہاں، مطلب وہ یہ ہے نا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور قیامت سے پہلے کا اس کا تصور نہیں ہے، وہ ویسے ہی ہے کہ 72 فرقوں میں ہو گئی اور میری امت 73 میں ہو جائے گی. اور وہ ایک تصور ہے فرقہ ناجیہ کا، کہ وہ فرقہ جو نجات پائے گا. دیکھیں، اصل میں اس میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ایک فرقہ شاید کسی برانڈ نیم سے ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. غلطی یہ ہوتی ہے نا، اور مطلب کسی بھی جس کو آپ فرقہ کہہ لیں یا جو بھی گروہ کہہ لیں، ان کے بڑے کبھی یہ نہیں کہتے. نچلی سطح کے لوگ اور تھرڈ کیڈر کے لوگ اور عوام اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پیغمبر نے کوئی لیبل نہیں بتایا، پیغمبر نے ایک کرائٹیریا بتایا. وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی. یہ وصف ہے، یہ دیوبندیوں میں بھی ہے، یہ بریلویوں میں بھی ہے، اہل حدیث میں بھی ہے، یہ شافعیوں میں بھی ہے، مالکیوں میں بھی، حنبلیوں میں بھی، یہ تبلیغی جماعت میں بھی ہے، جماعت اسلامی میں بھی، یہ نقشبندی. آپ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ یہ ایک وصف ہے بھائی، یہ کسی برانڈ نیم سے تھوڑی ہے. یہ برانڈنگ تو اب ہوئی ہے نا بعد میں. تو بنیادی طور پر تو ایک وصف ہے، جس کے ہاں پایا جائے، جس لیبل کے تحت پایا جائے، وہ اہم نہیں ہے. ان سب میں سے ایکومولیٹ ہو کے ایک جماعت ہوگی جو اسی سے تصور نکلا ہے اہل السنت والجماعہ. ما انا علیہ اہل السنہ و اصحابی اہل الجماعہ. تو اہل السنہ والجماعہ میں جب تک آپ ہیں اور اس کے آپ اصولوں کے اندر ہیں تو آپ سیف زون میں ہیں. ہاں، اہل السنہ سے باہر آپ اہل البدع ہیں اور آپ اہل الجماعہ نہیں ہیں بلکہ آپ خوارج میں سے ہیں، تو پھر مسئلہ خراب ہے. میرا خیال اس کو کر دیں. اچھا، میرے خیال میں آپ واضح طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو اسلام ہے، یہ ایک فرقہ ہے جو جنتی ہے. نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا جو اس طریقے پر ہوگا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. اور میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جتنے لیبلز پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بس رسمی طور پر ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو واقعتاً پیغمبر اور صحابہ کے مسلک پر ہیں. تو جو ان تمام گروہوں میں سے ہیں اس طریق پر، وہ سارے اس میں ہیں. اور بہت سے لوگ نامنلی مسلمان ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے نام ان کے ہیں لیکن وہ مرتد ہو چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ایک کرائٹیریا. باقی بات یہ کہ ہمیں بہرحال کسی اور پہ ججمنٹ پاس نہیں کرنی. یہ حدیث ہمارے لیے ہے کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ بھئی میں کیا ما انا علیہ و اصحابی پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے پہ ہوں. بس میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور وہ کون ہے، مجھے اپنے لیے اس کو ایک معیار بنانا ہے. ٹھیک ہے، بس.